کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ اس کلمے کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ نے ان کو یہ کہا کہ یونس علیہ السلام نے جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، انہوں نے مائنڈ کیا تھا ایک بات کو، اللہ نے ان کی امت کے لیے سزا تجویز کر دی تھی اور کہا تھا کہ ان کو سنا دو جا کے، ان کو بتا دو جا کے کہ میں ان پہ عذاب نازل کرنے لگا ہوں۔ وہ لوگ بوریاں اوڑھ کے کھلے میدانوں میں چلے گئے، کپڑے اتار دیے، توبہ کی، سر سجدے میں ڈال دیے۔ اللہ نے توبہ قبول کی اور ان کی سزا ٹال دی۔ جب سزا ٹالی اور کہا یونس علیہ السلام سے کہ لوگوں کو بتا دو، تو انہوں نے دل میں اس کو محسوس کیا کہ لوگ مجھے جھوٹا نبی سمجھنے لگ پڑیں گے، تو اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا۔ مگر اللہ کی سنت یہ ہے، جیسے اللہ نے توبہ آدم کو سکھائی، ایسے ہی توبہ یونس کو سکھائی۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے، کیونکہ قبول تو کرنا چاہتا ہے، اسے پتہ ہے میرا پیغمبر ہے، کوئی اتنی بڑی پنشمنٹ نہیں اس نے اس کو دینی۔ تو کیا دعا سکھائی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تو ہی عبادت کے قابل ہے اور تو ہی پاک اور بے عیب ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ یہ اقرار ہے جو بندے نے کرنا ہے، یہ اقرار سکھایا۔ اس اقرار کے بدولت قرآن نے کہا یونس تا قیامت مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر ذکر والوں میں نہ ہوتا۔ تو ذکر والے کون ہوئے؟ جو آیت کریمہ پڑھیں گے، جو اپنے گناہوں کا، اپنی خطاؤں کا اقرار کریں گے، اللہ کی پاکی کا، اللہ کے الہ ہونے کا اقرار کریں گے، جس کے صدقے میں اللہ نے مچھلی سے کہا کہ اس کو اگل دے، اور اس نے کنارے پہ ڈال دیا یونس علیہ السلام کو۔ پھر اللہ نے کدو کی بیل اس کے اوپر ڈال دی، بتا دیا کہ اگر کوئی حبس بے جا میں رہے، مچھلی کے پیٹ میں رہے، جہاں آکسیجن کم ہو، کھانے پینے کو نہ ہو، تو اس کے وہ جسم ایسے ہو جاتا ہے جیسے روئی کے گالے۔ اس کی فٹنس کے لیے کدو استعمال کراؤ، یہ اللہ نے مہربانی کر۔ تو آیت کریمہ وہ ذکر ہے جو بہت بڑی فضیلت کا باعث ہے، اور کوئی مصیبت، کوئی پریشانی رہتی نہیں اگر آپ اس کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں، اس کو چھوڑیں نہیں، اس کو پکڑ لیں۔ میں ایک دفعہ لاہور میں تقریر کر رہا تھا اور میں نے کہا کہ آیت کریمہ آپ بے وضو پڑھ سکتے ہیں، یہ میں نے لفظ کہے۔ ایک صاحب تھے، کوئی پتہ نہیں کون سے مکتبہ فکر کے تھے، وہ ظفر صاحب کے پاس گئے، میں تو واپس آ گیا جیلم لیکچر دے کے۔ وہ کہنے لگے تمہارا استاد جو ہے اس نے بڑی بے دینی کی بات کی ہے۔ ہاں جی، کیا کہا انہوں نے کہا کہ آیت کریمہ آپ بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا ان سے پوچھیں۔ انہوں نے مجھے فون کیا، مولوی صاحب نے مجھے، انہوں نے ٹیلی فون کیا، کہنے جی یہ آپ نے کہا ہے۔ میں نے کہا محترم یہ تو بتاؤ، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں وضو کرتے رہے تھے؟ یہ تو پڑا ہی بے وضو کیا ہے، وہ وضو میں تھوڑی تھے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں۔ اس لیے یہ اس بیماری میں مبتلا نہیں ہونا کہ بڑا گرم ہے، بڑا جلالی ہے۔ کوئی نہ جلالی ہے نہ گرم ہے، اللہ کا اسم ہے، اللہ سے معافی اور توبہ کا ایک انداز ہے۔ اللہ نے اس کو اتنا قبول کیا کہ یہ کہہ دیا کہ تا قیامت مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر ذکر کرنے والوں میں نہ ہوتا۔ تو خدا کا واسطہ ہے، اس کو گرم اور سرد اور جلالی اور غیر جلالی ان عذابوں سے بچ جاؤ، اللہ کو یاد کرو اور دل سے کرو اور معافی مانگو اور توبہ کرو۔ ہر وقت پڑھ سکتے ہو، جتنا چاہے پڑھ سکتے ہو۔ یہ کلمہ نجات دینے والا ہے، مصیبتوں سے بچانے والا ہے۔ رحمت کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ دو باتیں کہی گئی جو حدیث مبارکہ میں ہیں۔ اللہ جب کسی پر رحمت کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی آنکھ اس پر کھول دیتا ہے۔ جب اپنے گناہ، اپنی خرابیاں، اپنی کوتاہیاں، اپنی برائیاں محسوس ہونی شروع ہو جائیں، نظر آنی شروع ہو جائیں، تو سمجھ لو رحمت شروع ہو گئی۔ اگر دوسروں کے عیب اور کھوٹ تمہیں نظر آ رہے ہیں تو تم پہ رحمت شروع نہیں ہوئی۔ جب صرف تمہیں اپنے عیب اور اپنے کھوٹ نظر آنے شروع ہو جائیں تو رحمت شروع ہو گئی۔ اللہ نے کرم کر دیا کہ تمہاری آنکھ تم پہ کھول دی، تم نے اپنا احتساب شروع کر دیا۔ یعنی کہ سیلف مانیٹرنگ جو ہے، خود احتسابی جو ہے، یہ رحمت کی بنیادی علامت ہے۔ دوسری بات جو کہی گئی، اللہ جب کسی پہ رحمت کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ جب دین تمہیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے تب بھی رحمت ہو گئی۔ اور تیسری بات یہ ہے
جب تمہاری طبیعت میں رحمت اود کر آتی ہے، تمہیں دوسروں پہ رحم آنا شروع ہو جاتا ہے، دوسروں سے ہمدردی شروع ہو جاتی ہے، دکھی کا دکھ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، پریشان کی پریشانی تمہیں پریشان کرنا شروع کرتی ہے، یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ تم پہ رحمت شروع ہو گئی۔ جب تمہارا دل اللہ تللے عیاشی اور فحش میں لگنا بند ہو جائے، تمہارے دھیان میں ادھر نہ جائے، تمہیں ٹی وی اچھا نہ لگے کہ کیا پروگرام دیکھنے، کیا ڈرامہ دیکھنا، چھوڑو پرے، گانے اچھے نہ لگیں، فوش محفلیں اچھی نہ لگیں، لاف زنی اچھی نہ لگے، جوا اچھا نہ لگے، شراب اچھی نہ لگے، بدکاری اچھی نہ لگے، یہ بھی علامت ہوتی ہے کہ تم پہ رحمت شروع۔ اس کے سامنے آ گیا، بے نہیں نماز کا ہے۔ نماز کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نماز تم پر فرض کی گئی کہ یہ تمہیں فحش و منکر سے روکتی ہے۔ فحش و منکر کیا ہے؟ ہر وہ کام جو بے حیائی کا ہو وہ فحش ہے۔ اس میں بولنا، چلنا، کھانا، بات کرنا، مختلف کاموں کے لیے انداز اختیار کرنا، سب چیزیں شامل ہیں۔ اگر آپ اونچی آواز میں بات کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے، مہذب طریقے سے گفتگو نہیں کرتے، یہ بھی فحش میں آتا ہے۔ آپ کسی پر بہتان باندھتے ہیں، یہ بھی فحش میں آتا ہے۔ الزام تراشی کرتے ہیں، فحش میں آتا ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں، فحش میں آتا ہے۔ غیبت کرتے ہیں، فحش میں آتا ہے۔ اپنا سطر جو ہے اس کا خیال نہیں کرتے، فحش میں آتا ہے۔ دوسروں کے بارے میں کمنٹس کرتے ہیں، فحش میں آتا ہے۔ ہر وہ کام جس سے کسی نہ کسی انداز میں بے حیائی ٹپکتی ہو، پردے کا احساس نہیں کرتے، یہ فحش میں آتا ہے۔ سارا کا سارا ہر وہ کام جو کسی بھی قسم کی فحش حرکت میں آئے، اس سے رکنا ہوتا ہے۔ نماز اس کو روکنے کے لیے ایک راستہ ہے، ایک روٹ ہے۔ پھر منکر کا لفظ ہے۔ منکرات دو چیزیں ہیں، ایک وہ جس کو جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں وہ اس سے روکتا ہے۔ معلوم قسم کی معاشرے میں وہ برائیاں جو سب جانتے ہیں، انہوں نے مذہب کو پڑھا ہو نہ پڑھا ہو، مذہب کی معلومات ہو نہ ہو، منکرات کے بارے میں سب لوگوں کو علم ہوتا ہے۔ کچھ منکرات آپ کا دین اسلام اس میں پابندیاں لگاتا ہے کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنے۔ اسی لیے قرآن نے بہت بڑی ذمہ داری معاشرے پر بھی ڈالی، فرد پر بھی ڈالی، حکمرانوں پر بھی ڈالی۔ حکمرانوں کے لیے تو یہاں تک تائید ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا انہوں نے بندوبست کرنا ہے کہ منکرات کو حکمرانوں نے بھی روکنا ہے۔ منکرات کیا چیز ہے؟ اللہ نے دو طرح کے احکام دیے، کچھ کرنے کے، کچھ نہ کرنے کے۔ جو احکامات اللہ نے نہ کرنے کے لیے نازل فرمائے وہ منکرات ہیں، ان حرکات کو آپ نے نہیں کرنا۔ سود کھانا بھی منکرات میں آتا ہے، جھوٹ بولنا بھی منکرات میں آتا ہے، شراب نوشی بھی منکرات میں آتی ہے، جوا بھی منکرات میں آتا ہے، کسی کے حرم میں اس کی اجازت کے بغیر داخل ہونا بھی منکرات میں آتا ہے، انسانوں کی جان لینا، ان کو زخمی کرنا، ان کو تکلیف پہنچانا، یہ سب منکرات میں آتا ہے کہ ان سب چیزوں سے اللہ نے آپ کو روک دیا، حدود لاگو کر دی۔ کچھ ایسے منکرات ہیں جن پر حدود لاگو کی ہے تو تعزیرات بھی لاگو کر دی، ان کی گناہیں بھی کی جو سزائیں ہیں وہ بھی مینشن کر دی ہیں۔ اور کچھ ایسے منکرات ہیں جو ہمارے معاشرتی پہلو میں ہوتے ہیں، وہ ہم اللہ نے اس کے لیے تعزیرات تو مقرر نہیں کی مگر انہیں شدید ناپسند فرمایا۔ تو نماز، اب مقصد کیا تھا کہ کس کا کارڈ پنچ ہوا، کس نمازی کا، کہ جو نماز پڑھنے کے ساتھ فحش و منکر سے رک گیا۔ اب کوئی ایسا شخص رہ جائے گا کہ جس کے اپنے ہاتھ میں کارڈ ہے کہ میری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ لوگوں سے پوچھتا پھرے گا یا اس کو خود پتہ لگ جائے گا؟ اگر وہ شخص نماز بھی پڑھ رہا ہے، پنجگانہ پڑھ رہا ہے اور باجماعت بھی ادا کر رہا ہے
اور اس کی وہ حرکات کے جو خراب حرکات پہلے جاری تھی اب بھی جاری ہے، تو کیا اس کا نماز کا کارڈ پنچ ہو گیا ہے؟ کیا اس کی نماز اللہ کے ہاں رجسٹرڈ ہو گئی ہے؟ آپ یقین جانیے کہ نہیں ہوئی۔ یہ کارڈ اس کی نماز کا پنچ نہیں ہوا، اللہ اس کی نماز اس کے منہ پر دے مارے گا۔ یہ غور و فکر کے لیے بات میں نے آج چھیڑی ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں 18 کروڑ کی آبادی میں بے شمار لوگ نمازی ہیں، بے شمار لوگ، اور بے شمار مساجد ہیں، مگر کیا ہمارے رویے بہتر ہو رہے ہیں یا بگڑ رہے ہیں؟ ہماری ہاں بے حیائی کا عنصر، فحش کا عنصر بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ کیا ہم دن بھر دوسروں پر طنز و طعن کرتے رہتے ہیں، تنقید کرتے رہتے ہیں، تمسخر اڑاتے رہتے ہیں، ہم میں اختلاف ہے، جھگڑا کرتے رہتے ہیں، دوسروں کو گندی اور مغلظ گالیاں دیتے ہیں؟ تو نماز ہمیں فحش سے نہیں روک رہی۔ خدا نخواستہ نماز میں تو کوئی غلطی نہیں ہے، جس طرح آپ قیام و سجود کرتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح نماز ادا فرماتے تھے، یہی طریقہ تھا۔ اور جتنے بھی مسلمانوں کے ہاں لوگ نمازیں ادا کر رہے ہیں بالکل درست طریقے پہ کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹرن پہ کر رہے ہیں، مگر کہیں ہماری نیات میں، اخلاص میں ضرور فرق ہے، کہ جس کی وجہ سے جو ہمارا نماز کا کارڈ اللہ کے ہاں پنچ ہونا چاہیے تھا، مقبول ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہو رہا۔ تو ہم میں سے ہر شخص کا یہ فرض ہے۔ میں ویسے بھی کہا کرتا ہوں کہ قیام، رکوع، سجود تو ہم بین ہی ویسے ہی کر رہے ہیں جیسے رسول اللہ فرمایا کرتے تھے، مگر کیا ہماری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین بھی ہے؟ بہت بڑا فاصلہ پڑ گیا۔ تو فرق کہاں ہے؟ فرق اس اخلاص میں ہے جس کا تقاضا ہم سے کیا گیا، اور جیسے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے نماز ادا کرو جیسے تم اللہ کو دیکھتے ہو، ورنہ کم از کم اس طرح تو ہو کہ جیسے اللہ تمہیں دیکھتا ہے۔ احساس خوف تو ہو کہ جو میری سپریم پاور ہے وہ مجھے واچ کر رہی ہے۔ جو یہ چاہے کہ اس کا نماز کا کارڈ پنچ ہو جائے، وہ مانیٹرنگ کرے گا اپنے سیلف کی، صبح سے لے کے رات تک کے، کہ میں نے آج کیا کیا، اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ بہت آسان طریقہ ہے۔ جب آپ سونے کے لیے اپنے بیڈ پہ لیٹیں، اپنی چارپائی پہ لیٹیں، زمین پہ لیٹیں، جو بھی آپ کو جیسے حالات، جیسی جگہ میسر ہے، صرف 5 منٹ، زیادہ ٹائم مت دیں۔ یہ سوچیں کہ آج صبح جاگنے سے لے کے اب تک اپنی فلم ریوائنڈ کریں، اور اللہ نے کمال ہمارے ساتھ مہربانی کی ہوئی ہے کہ ہم اپنی فلم ریوائنڈ کر سکتے ہیں، سارے دن کی بات ہم ریپیٹ کر سکتے ہیں، آپ کے سامنے آ جائیں گے آپ کے تمام قول و فعل۔ تو دیکھیں کہ آپ فحش و منکر میں مبتلا ہیں یا نہیں، یا اس میں بڑھوتی ہو رہی ہے یا کمی ہو رہی ہے۔ ایک دن میں تو نماز آپ میں فرق نہیں ڈال دے گی۔ جب آپ اس کو سوچ کے ساتھ، فکر کے ساتھ ادا کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ میں تبدیلی نہ آئے۔ تو اس کو آپ نے غور کرنا ہے کہ تبدیلی بہت سلو تو نہیں کہیں، یا سرے سے نہیں آ رہی۔ کسی سے نہ دعا کرانے کی ضرورت ہے کہ میری نماز کی قبولیت کی دعا کیجئے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اپنے آپ کو مانیٹر کیجئے، اپنا احتساب کیجئے، تاکہ آپ کی نماز کا کارڈ اللہ کے ہاں پنچ ہو جائے۔ اور یہ اگر پنچ ہو گیا اور آپ کی بنیاد ٹھیک ہو گئی تو کوئی وجہ نہیں کہ زندگی کے آپ کے سارے معاملات درست نہ ہوتے چلے جائیں۔ رب العزت نے جتنے احکامات ہمارے لیے نازل کیے اور جو چیزیں ہم پہ لاگو کی، ان میں توحید کے بعد جو چیز لاگو کی سب سے اول وہ نماز ہی تھی۔ کیا آپ کے یا میرے نمازی ہو جانے سے اللہ بڑا اللہ ہو جاتا ہے؟ کیا اللہ کو کوئی بینیفٹ ہے اس کا؟ یقینی طور پہ نہیں ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، اس کا تو نہ آپ بگاڑ سکتے ہیں، نہ نقصان کر سکتے ہیں، نہ فائدہ کر سکتے ہیں۔
وہ تو آپ کی رینج سے ہی باہر ہے۔ یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے، اور انسان کا سب سے بڑا فائدہ اس کے ڈسپلن ہونے میں۔ نماز آپ کو مکمل طور پر ڈسپلن کرتی ہے، جاگنے سے لے کے سونے تک، لباس پہننے میں، گفتگو کرنے میں، چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، لوگوں سے معاملات کرنے میں، ڈیلنگ کرنے میں، رشتے ناطے طے کرنے میں، کمٹمنٹ کرنے میں ڈسپلن کرتی ہے۔ اگر آپ ڈسپلن نہیں ہو رہے، آپ کا نماز کا کارڈ پنچ نہیں ہو رہا، تو کیا یہ ایکسرسائز، مسجدوں کو جانا، وضو کرنا، خدا نخواستہ ضائع جا رہا ہے؟ تو یہ بہت غور طلب بات ہے، اور اگر آپ نے اس پہ غور کر لیا اور 5 منٹ کے لیے روزانہ سوچ لیا کہ مجھ میں تبدیلی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، یقین جانیے آپ، مجھے کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کے کامیاب ترین لوگوں میں سے ہوں گے، اور اللہ کے بھی پسندیدہ ترین لوگوں میں ہوں گے۔ تو پنچنگ کارڈ کو استعمال کریں اور روزانہ چیک کریں، تاکہ آپ کو روز کا ہی پتہ لگ جائے عشاء کے بعد جب سوئیں کہ میری آج کی نماز اللہ کے ہاں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ کہ آپ کو پتہ لگ جائے گا آج میں نے یہ برائی چھوڑ دی، آج میں نے اپنی گفتگو کو واچ کرنا شروع کر دیا، اس پہ نگاہ ڈالنی شروع کر دی، اس کو گرپ کر لیا، لوگوں کی تصدیق کرنی چھوڑ دی، لوگوں پہ ناجائز الزام تراشیاں چھوڑ دی، اونچی آواز میں بات کرنا چھوڑ دیا۔ ہم اونچی آواز میں بات کرنے کو عیب ہی نہیں سمجھتے، اور قرآن حکیم کیا کہتا ہے کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے، اونچی آواز ہے۔ تو اونچی آواز بھی فحاشی میں آتی ہے، فحش حرکات میں آتی ہے۔ مہذب لوگ، محترم لوگ ڈھنگ سے، دھیمے طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، مہذبانہ طریقے پہ لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں۔ تو یہ بنیادی چیز ہے، مگر صرف آپ نے کسی سے نہیں پوچھنا، روز اپنا کارڈ رات کو چیک کرنا ہے کہ آپ میں کچھ چینج آئی یا نہیں آئی۔ نہیں آ رہی، فکر مند ہو، اس کے لیے سوچیں کہ کیوں چینج نہیں آ رہی۔ تو یہ کارڈ پنچ ہونے کا سوال میں نے اس لیے اٹھایا کہ اللہ نے یہ آپ کے ہاتھ میں دے دیا، ہر شخص کو پتہ لگ سکتا ہے روزانہ، ویکلی، کہ میری نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ اور یہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے، دوسری عبادت جو آپ پہ لاگو کی گئی وہ روزہ ہے۔ اب روزے کے لیے قرآن نے کیا کہا کہ روزہ تم سے پہلی امتوں پر بھی اور تم پر بھی فرض کیا گیا کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ اور مسلمان کے لیے کتنا بڑا گول ہے متقی ہونا، کیونکہ اللہ کا انعام یافتہ لوگ متقی ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کو بھی ھدی للمتقین کہا کہ قرآن سے اگر آپ کو انعامات ملیں گے، قرآن سے اگر آپ کو ہدایت ملے گی، تو روزے دار روزہ رکھ کر روزے کی صحیح پرفارمنس کے بعد جب وہ تقوی میں داخل ہو جائے گا، متقی ہو جائے گا، اس پر اللہ کے انعامات ہوں گے۔ تو اگر آپ متقی نہیں ہو رہے اور روزے رکھے چلے جا رہے ہیں، فزیکلی آپ کو میڈیکل میں تو فائدہ ہو سکتا ہے کہ کولسٹرول کم ہو جائے گا، بلڈ پریشر بہتر ہو جائے گا، اسٹامک کی بیماریاں دور ہو جائیں گی، تھوڑا ویٹ تھوڑا سا 5-4 کلو کم ہو جائے گا، مگر تقوی نہ حاصل کرنے کی وجہ سے آپ کا روزے کا کارڈ اللہ کے ہاں پنچ نہیں ہوگا۔ تقوی ظاہری طور پر اللہ سے ڈرنے کا نام نہیں ہے، کیونکہ ظاہری خوف تو ہمیں معاشرے کا بھی ہوتا ہے، معاشرے سے ڈرنے والا متقی نہیں ہوتا۔ ظاہری خوف اسٹیٹ کے قوانین کا بھی ہوتا ہے، اس سے ڈرنے والا بھی اللہ کے ہاں متقی نہیں گردانا جاتا۔ جو اللہ کا خوف رکھے اور خاص کر اپنی تنہائیوں میں اللہ سے ڈرے، وہ متقی ہوتا ہے۔ جب تنہائیوں میں ڈرے گا تو پھر اپنے خیالات کو بھی مانیٹر کرے گا کہ جو برے خیالات آتے ہیں، کسی کو نقصان پہنچانے کے خیالات آتے ہیں، دکھ دینے کے خیالات آتے ہیں، باغیانہ حرکات کے خیالات آتے ہیں، عدم فرما برداری کے خیالات آتے ہیں، اس سے بھی بچے گا۔ اور تقوی کی بنیاد یہ ہے، روزہ اس کی بہت بڑی بنیاد ہے کہ متقی کی اصل بات یہ ہوتی ہے
کہ اسے جب تک وہ ہوش و حواس میں ہے اور جاگ رہا ہے وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ دیکھنے والا اللہ ہے۔ اگر یہ فیلنگ نہیں پیدا ہو رہی اور اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے غیر محفوظ ہیں، اپنی تنہائیوں میں وہ اپنے آپ کو واچ نہیں کر رہا، اپنے خیالات پہ گرفت نہیں کر رہا، متقی نہیں ہو سکتا۔ ہماری آنکھ، ہماری زبان، ہمارا ہاتھ، ہمارے پیر اگر اللہ کے حکم کے خلاف اٹھ رہے ہیں تو ہم ہرگز متقی نہیں ہیں۔ ہمیں اپنی تمام قوتوں کو روکنا ہے اور دیکھنا ہے ان کو کوئی بھی ایکٹ کرنے سے پہلے کہ کیا یہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے یا اللہ کی مرضی کے عین مطابق ہے۔ اگر یہ اپروچ ہم میں آ گئی اور ہمیں جو قوتیں بھی اللہ نے دی جن سے ہم کام لیتے ہیں ان کو ہم نے روک کر استعمال کرنا شروع کر دیا، کہ یہ غور شروع کر دیا اس پر کہ یہ پروردگار عالم کی فرما برداری کے خلاف تو میں ان کا استعمال نہیں کر رہا، کسی کی ایکسپلائٹیشن تو اس سے نہیں کر رہا، استحصال تو نہیں کر رہا، کسی کو تکلیف کے لیے میرے اعضاء استعمال تو نہیں ہو رہے، پھر آپ تقوی والے بن جائیں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہو رہا تو آپ کا روزے کا کارڈ اللہ کے ہاں پنچ نہیں ہو رہا۔ تو ہم روزہ رکھتے ہیں اور آرزو کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اس عبادت کو قبول کر لے، ورنہ بھوک خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھتے ہو تو تمہاری بھوک پیاس سے اللہ کو کیا لینا؟ اگر تم فوش کلامی کرتے ہو یا جھوٹ بولتے ہو یا کوئی بدکاری کا کام کرتے ہو، پھر تم نے روزہ رکھ کے صرف کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لیا، تمہیں اس کا ملا کچھ نہیں، تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آیا سوائے بھوک کے اور پیاس کے۔ بھوک اور پیاس مقصود نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے دنیا میں جتنے جانور سدھائے جاتے ہیں ان کو ٹرین کیا جاتا ہے، ان کو بھوک دے کر ٹرین کیا جاتا ہے۔ جتنے جانوروں کو، شیر سے کام لینا ہو، ہاتھی سے لینا ہو، ریچھ سے لینا ہو، اس کو بندر سے لینا ہو، نچانا سکھانا ہو، وہ اس کو بھوک دیتے ہیں۔ اور بھوک میں کمال یہ ہے کہ انسانی ذہن کے خلیے کھل جاتے ہیں، اس کا کسی چیز کو بھی سیکھنا، اس کو ریپیٹ کرنا، اس پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ہی اسی راستے کو اختیار کیا اور اسی لیے روزے کو تقوی قرار دیا کہ متقی بننے کے لیے آپ کا بھوکا ہونا ضروری ہے۔ آپ بھوک بھی اٹھائیں اور تقوی اختیار نہ کریں، آپ سمجھ لیں کہ آپ کا روزے کا کارڈ پنچ نہیں ہوا، آپ نے جسمانی دقت اٹھائی اور مقصود حاصل نہیں کیا۔ تو جب بھی آپ روزہ زندگی میں رکھیں، ذہن میں یہی بات رکھیں کہ مجھے اس سے تقوی کو اٹین کرنا ہے، تقوی حاصل کرنا ہے، یہ احساس حاصل کرنا ہے کہ 24 آور جو میرے دل میں رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے واچ کر رہا ہے، میری آواز کو بھی سن رہا ہے اور مجھے دیکھ بھی رہا ہے، میرے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ متقی اپنے خیالات سے بھی پرہیز کرتا ہے، ان کو بھی روکتا ہے۔ جب اس کے دل میں برا خیال آتا ہے تو وہ لاہور پڑتا ہے کہ یا اللہ مجھے ان خیالات سے بچا۔ تو کارڈ اگر آپ کو پنچ کرانا ہے روزے کا اور یہیں آپ کو سند مل جائے گی قبولیت کی، تو آپ کو اپنے آپ کو تقوی کے ریفرنس سے واچ کرنا ہے۔ یہی پوزیشن زکوٰۃ کی ہے۔ اللہ کو کیا ملتا ہے آپ سے زکوٰۃ نکلوا کر؟ یزکی ہے اس کا مادہ زکوٰۃ کا، پاک کرنا۔ آپ کے مال کو پاک کرنا مقصود ہے۔ جیسے پانی، کوئی کھانے کی چیز پڑی رہے دیر تک اس میں سڑان پیدا ہو جاتی ہے، اس میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی جب مال پڑا رہے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے، وہ بھی روحانی طور پہ آپ کے اندر بدبو اور گندگی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ آپ کے مال کو پاک کرنا چاہتا ہے تاکہ اس میں سے نکلتا رہے اور مال آپ کا پاک ہوتا رہے۔ مگر آپ زکوٰۃ ہر سال دیتے ہیں، دے رہے ہیں، مال پاک نہیں ہو رہا۔ تو اگر مال پاک نہیں ہو رہا تو زکوٰۃ کا کارڈ پنچ نہیں ہو رہا۔
اب مال کیسے پاک ہو؟ آمدن اگر آپ کی ناجائز جاری ہے، ایک معاملہ تو بڑا عجیب ہے ہمارے معاشرے میں، پروردگار عالم نے بیٹیوں اور بہنوں کا، ماؤں کا، خواتین کا بھی حق رکھا ہے وراثت میں۔ ہمارے ہاں کے چھوٹے لوگ ہوں، بڑے لوگ ہوں، بہت بڑے لوگ ہوں، مذہبی لوگ ہوں، کم مذہبی لوگ ہوں، بڑے بڑے مذہب کے دعوے دار ہوں، بیٹیوں بہنوں کا حق ادا نہیں کرتے۔ جتنی مرضی زکوٰۃ دیں، ان کا ساری عمر زکوٰۃ کا کارڈ پنچ نہیں ہوگا، کیونکہ استحصال کر رہے ہیں وہ اپنی مستورات کا، اپنی خواتین کا، اپنی بہنوں کا، اپنی بیٹیوں کا، اپنی ماؤں کا۔ ساری عمر ان کا زکوٰۃ کا کارڈ پنچ نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ مکان بنانے لگتے ہیں تو اگر 2 اینٹ یا 1 اینٹ کی بھی کسی کی زمین قبضہ کر سکتے ہو تو اس میں 2 اینٹیں بڑھا دیتے ہیں کسی کی زمین میں۔ سادہ کھانا، سادہ دفتر، سادہ گھر، چھوٹا دفتر، چھوٹی گاڑی، اپنے آپ کو سکیڑ کر۔ میں نے ٹی وی پہ ایک دفعہ پروگرام کیا تھا جس کا نام میں نے رکھا تھا ریورس گیئر۔ اس میں نے یہی کہا تھا کہ پیچھے آ جاؤ ورنہ ذلت تمہارا پیچھا کر رہی ہے، تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ یہ بات ہے کوئی 6 سال پہلے کی۔ میں نے کہا بجلی کا بٹن جلانے کی طاقت نہ رکھو گے، تمہارے گھر میں بجلی موجود ہوگی۔ گیس استعمال نہیں کرو گے، گاڑی تمہارے گھر کھڑی ہوگی، پیٹرول نہ ڈلوا سکو گے۔ پلٹ پلو، واپس ریورس لگاؤ، 1964 تک جا کے دیکھو کیا سامان ہوتا تھا گھروں میں۔ یورپ جا کے دیکھو ان کے گھروں میں کیا سامان ہے، چائنا جا کے دیکھو ان کے گھروں میں کیا سامان ہے، انڈیا جا کے دیکھو ان کے گھروں میں کیا سامان ہے۔ کم سامان کے ساتھ جینا سیکھو، کم اسباب کے ساتھ جینا سیکھو۔ جب تک سادگی اختیار نہیں کرو گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہارے حالات نہیں بدل سکتی۔ 10 IMF آ جائیں تب بھی نہیں بدل سکتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات سمجھیں، اللہ کہتا ہے جسے چاہوں امیر کروں، جسے چاہوں غریب کروں، جسے چاہوں کشائش والا دوں، جسے چاہوں ناپ تول کے دوں، جسے چاہوں نہ دوں۔ یہ سب سے بڑا ایشو اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ جب تک اللہ کو راضی نہیں کرو گے تمہارے حالات۔ دوسرا، اللہ کسی بھکاری کو پسند نہیں کرتا۔ بھکاریوں کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا کا فرمان ہے کہ قیامت والا دن بھکاری ایسے ہوں گے جیسے ان کے چہروں پہ غار ہوں، دونوں طرف یہ گالوں کی بجائے غار ہوں گے، ان کو ایسے اٹھایا جائے گا۔ پھر اللہ کہتا ہے میں نے اور تم مفلوق الحال تھے، میں نے اور میرے رسول نے تمہیں غنی کر دیا۔ اللہ رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ راضی کیسے کرو گے؟ وہ بھی اللہ بتا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے شکر گزار بندے ہیں میں ان کے انعامات میں اضافہ کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں سب ناشکرے ہیں۔ صبح جب ہوتی ہے حکمرانوں کو، اہلکاروں کو، محلے والوں کو، سبزی والے کو، فروٹ والے کو، دودھ والے کو، گوشت والے کو، سب کو برا بھلا، ہر چیز نمبر 2 ہے، ہر چیز غلط ہے، اور جو کہہ رہا ہوتا ہے وہ سارے کام نمبر 2 کے کر رہا ہوتا ہے۔ ہر ایک کا شکوہ صبح، یہ زبان اللہ نے ہمیں دی تھی اور یہ ہونٹ دیے تھے اپنا شکر ادا کرنے کے لیے۔ ہم دن کی ابتدا ناشکرے پن سے کرتے ہیں۔ دنیا کی کون طاقت ہمیں محفوظ کر لے گی؟ کوئی بچا لے گا ہمیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ تو ہمیں شکوے چھوڑ کے اللہ کا شکر گزار ہونا ہے اور فضول خرچی سے بچنا ہے۔ یہ دیکھنا ہے اپنے اپنے گھروں میں کہ کون سی چیز ایسی ہے جو ہم نہ کریں تو ہمارے اخراجات کم ہو سکتے ہیں۔ بھلے ان کے پاس جتنا مرضی پیسہ ہو، مگر اخراجات کرنا اچھی عادت نہیں ہے۔ ایک ایک آئٹم کو گننا ہے، دیکھنا ہے کہ آج سے 50 سال پہلے ہمارے گھروں میں کیا چیزیں استعمال ہو رہی تھی، کتنی استعمال ہو رہی تھی، آج کتنی استعمال ہو رہی ہیں اور کیا رویے ہیں ہمارے۔ باہر کھانے پہ ہم کتنا لگاتے ہیں، گھر میں پکانے پہ کتنا لگاتے ہیں۔ ہر چیز کو دیکھنا ہے، بھالنا ہے، اس کی بجٹنگ کرنی ہے، قومی سوچ کے ساتھ کرنی ہے۔ غربت قومی مسئلہ ہے، یہ تب تک دور نہیں ہوگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں فرمان، ایک تو اللہ کی طرف سے ہو گیا کہ فضول خرچی نہ کرو،
اسراف نہ کرو اور میرا شکر گزار بندے بنو، رزق کی تقسیم میرے ذمے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ہے، جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی مفلس نہیں ہوگا۔ کملی والے کا فرمان ہے، میانہ روی کو پکڑ لو، میانہ رو، کبھی مفلس نہیں ہوگا۔ تو ہم مفلس ہیں۔ اور دوسری بات، اللہ کے علاوہ کوئی غریبی کسی کی دور کر سکتا ہے؟ انٹرنیشنل سسٹم نے کتنے ملکوں کی غریبی دور کی ہے، کتنے لوگوں کی غریبی دور کی ہے؟ کوئی ریکارڈ ہے، کوئی مثال ہے کسی کے پاس؟ آپ نے اپنی غریبی خود دور کرنی ہے۔ ایک طریقہ یہ، اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ، اللہ سے پناہ مانگنے کے ساتھ، اللہ سے دعاؤں کے ساتھ، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو گزاری انفرادی اور اجتماعی، اس کی روشنی میں، اس کی ہدایت میں، اس کی ٹیچنگ میں، اس کے ساتھ پھر بھیک سے نفرت کرتے ہوئے، وہ لباس ہمیں نہیں چاہیے جو بھیک سے ملے، وہ بڑا گھر نہیں چاہیے جو بھیک سے ملے، بھیک سے نفرت کرنی۔ انسانی عزت نفس کے لیے جو سب سے ظالم چیز ہے اور بری چیز ہے وہ بھیک ہے۔ ہم ایک کس طرح نکل سکتے ہیں؟ پہلے نمبر پہ اسراف سے بچ کر، دوسرے نمبر پر اب آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے۔ ماؤ چائنا کا لیڈر، انقلاب کا لیڈر، ان سے کسی صحافی نے سوال کیا کہ آپ کا کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ کہا جی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہ ہمارے پاس کام زیادہ ہے، افراد کم ہیں۔ جو دنیا کی سب سے بڑی پاپولیشن ہے، کام زیادہ ہے، افراد کم ہیں۔ تو مقصد کیا ہوا؟ ہر فرد کو کام پہ لگا دو۔ اگر ہر فرد کام پہ لگ جائے اور کوئی مشکل نہیں ہے معاشرے کے لیے اور اسٹیٹ کے لیے۔ دوسری چیز آپ کے پاس وافر ہے، آبادی آپ کی 62% نوجوانوں کی ہے، ریٹائر لوگوں کی نہیں ہے۔ یہ جاپان نہیں ہے کہ جہاں ریٹائر لوگوں کی زندگی ہے، پاکستان ہے، یہاں 62% نوجوان ہیں، اور زمین آپ کی بے شمار ہے۔ سارے نوجوانوں کو زمین کو آباد کرنے پہ لگا دو، اشتمال اراضی کے پروگرام بنا دو۔ مالک کی طرف سے جو چیز آئے، مالک کی طرف سے جو چیز آئے اس کو انعام سمجھنا، وہ انعام ہے، وہ نعمت ہے۔ تو جب اس کی طرف سے آنے والی ہر چیز کو آپ نعمت سمجھیں گے تو آپ شکر میں ہی رہیں گے، صبر تک پہنچیں گے ہی نہیں۔ اب آپ دیکھیے، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، چتا جلائی جا رہی ہے، آگ بھڑکائی جا رہی ہے، کہا اللہ سے اس کو بجھا دے، کہا فرشتوں سے کہ تم اس کے بجھانے کا بندوبست کر دو، کیونکہ وہ خوب جانتے تھے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ جو چیز اللہ کی طرف سے ہے اس کا قبول کرنا شکر ہے۔ اللہ نے خود ہی اس آگ کو میٹ دیا، اللہ کے رسول نے، ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے درخواست نہیں گزاری۔ پھر آپ دیکھیں کہ کہا جا رہا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر دے۔ خیال آ سکتا ہے دل میں کہ یہ میرا وسوسہ ہو سکتا ہے، یہ خواب جھوٹا ہو سکتا ہے، اس کی تعبیر پتہ نہیں کیا ہو، مگر کیونکہ من جانب اللہ ہے اس لیے قبول ہے۔ یہ شکر کے پہلو ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں ہیں، طائف والوں نے بہت تنگ کیا میرے آقا کو۔ فرشتہ حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے دونوں پہاڑوں کو میں ملا دوں، ان کو پیس کے رکھ دوں، مگر یہ اللہ کی طرف سے ایک پروگرام ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ ان کی اولادیں اسلام لے آئیں گی۔ یہ شکر کے پہلو ہیں۔ اسی لیے تمام اولیاء الزام نے اس کے مضمون باندھے ہیں، اپنی ٹیچنگ میں یہ سکھایا ہے، اور دو لفظ اکٹھے استعمال کیے ہیں، کبھی اکیلا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ خود شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، عظیم ترین ولی، آپ نے ذکر کیا راضی با رضا راضی با قضا۔ جو تیرے جو بظاہر دنیا داری کے مطابق مفاد کی بات آ رہی ہے، تیرے فائدے کی بات آ رہی ہے، اس پہ تو سارے ہی راضی ہوتے ہیں، ہر زمانے میں لوگ اس پہ راضی ہوتے ہیں، مگر جو تیرے نقصان کی بات آ رہی ہے
اس پہ بھی اتنا ہی راضی ہونا ہے جتنا کہ رضا پر۔ اگر اس پر آدمی اتنا راضی نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناشکروں میں ہے۔ صبر کی بات تو آگے ہے۔ شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی آئے، پازیٹیو آئے نیگیٹو آئے، جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے وہ آپ کو ہر حال میں قبول کرنا ہے، خوش دلی کے ساتھ۔ اگر آپ اس میں بوجھ محسوس کر رہے ہیں تو شکر سے آؤٹ ہو گئے۔ ہمارے یہی طریقے ہیں جو ہم کمزور لوگ ہیں اور دین سے دور ہو گئے ہیں، اللہ سے دور ہو گئے ہیں۔ اگر تو اللہ میری خواہش پوری کر دے تو میں شکر گزار بندہ،